إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 28 رجب 1442 ہجری مطابق 12 مارچ سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے قرآن کا دشمن، قرآن کریم کا دشمن. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، قرآن سے محبت کرنے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآنی ہدایات کو پوری دنیا میں لے کر ڈگر ڈگر، نگر نگر، شہر شہر، بستی بستی، دنیا کے گوشے گوشے میں اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. اور کسی نے کہا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کی دباؤ گے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. عزیزان گرامی، قرآن کریم ایک لازوال اور اللہ عز و جل کا عظیم تحفہ ہے. قرآن کریم نعمت ہے پوری انسانیت کے لیے. صرف مسلمانوں کے لیے یہ قرآن نازل نہیں ہوا، یہ صرف مسلمانوں کی اجارہ داری اس قرآن پہ نہیں ہے. یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، روشنی ہے. یہ کتاب اللہ عز و جل نے آسمان سے نازل فرمائی ہے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جسے روح الامین، امانتوں کی روح لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئے. اور اس کتاب کو سبقاً 23 سال کی مدت میں یہ 30 پارے نازل ہوئے. کتنے؟ 23 سال، 23 ایئرس میں جب ضرورت پڑی اسلام کے احکامات کی، اسلام کی تعلیمات کی، اللہ عز و جل نے موقع اور محل اور حالات کے حساب سے جہاں جہاں اپنے نبی کو گائیڈ کرنے کی ضرورت پڑی، جہاں عام طور پر گائیڈنس کرنے کی ضرورت پڑی، رہنمائی کی خصوصی طور پر ضرورت پڑی. الغرض یہ کتاب مختلف دور، مختلف مراحل، مختلف حالات اور واقعات اور حادثات کو لے کر یہ قرآن اللہ رب العزت نے 23 برس کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی. یہ قرآن اللہ رب العزت نے اس کا آغاز سورہ فاتحہ کے بعد پہلا پارہ سورہ بقرہ، اس کا آغاز ہی اس بات سے کیا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم، اللہ ہی اس کے معنی اور مفہوم کو جانتا ہے کہ الف کا معنی کیا ہے، لام کا معنی کیا ہے، میم کا معنی کیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے فرمایا یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، پرہیزگار
ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت، رہنمائی، گائیڈنس ہے یہ۔ عزیزان گرامی، قرآن کے دشمن ہر دور میں رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رہے، اور کفار مکہ جب نبی یہ قرآن اترتا تھا کفار مکہ اپنے کانوں میں روئیاں ٹھونس لیتے تھے۔ طفیل بن عمر الدوسی جب عمرہ کرنے کے لیے آئے حالت کفر میں، بہت بڑے شاعر عرب کے، عظیم شاعر، سارے کفار مکہ قبیلے، ظاہر ہے آپ کو پتا ہے، سعودی عرب میں رہتے ہو آپ کو پتا ہے کہ قبیلے کا جب کوئی سردار آوے، کوئی بڑا آدمی آئے تو عرب کتنا اہتمام کرتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں، کتنے ذبیحے ذبح کرتے ہیں، باقاعدہ پورا قبیلہ جمع ہوتا ہے، لوگ اس کے آؤ بھگت اس کے۔ تو عرب کا اتنا بڑا شاعر جب مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کی غرض سے آیا تو سارے مکے کے جو سردار تھے وہ جمع ہوئے، اور انہوں نے طفیل بن عمر الدوسی سے ملاقات کی اور کہا آئے ہو عمرہ کرنے، ایک بات تو سن لو، یہاں پر ایک جادوگر ہے، ایک ساحر ہے، اس کی بات نہیں سننا، مکے کے اندر پیدا ہوا ہے، وہ باپ داداؤں کے دین کی مخالفت کرتا ہے، اس کی تعلیم جو ایسی ہوتی ہے کوئی سن لے تو سننے کے بعد وہ اسی کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم تم بہت بڑے شاعر ہو، عربوں کے بہت بڑے ادیب ہو، عربی اچھی طرح سے جانتے ہو اور سمجھتے ہو، تو تمہیں ہم ہوشیار کیے دیتے ہیں، اس آدمی کی بات کو نہیں سننا، اس آدمی کی بات کو نہیں سننا، بہت بڑا جادوگر ہے، سمجھا کر کے بالکل ٹائٹ کر کے بھر کے انجیکشن عمرہ کرنے کے لیے آیا، مسجد خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوں، خانہ کعبہ سے اپنی پیٹھ لگائے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، دھیرے دھیرے اپنی آواز، اور ظاہر ہے کہ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا اتنی بھیڑ بھاڑ آج جیسے ہزاروں آدمی بیک وقت طواف کرتے، اکا دکا، اب وہ طواف کر رہا، کفار مکہ اپنے اپنے خانوں میں بیٹھے ہوئے نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ طفیل بن عمر دوسی نے یہ سوچا کہ میں ایک ادیب ہوں، میں عربوں کا مطلب جانکار ہوں عربی کا، مجھے کیا کون گمراہ کر دے، اتنا بڑا عقل مند آدمی ہوں، آخر یہ بندہ جو پڑھ رہا ہے سنے تو صحیح کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کا کون سا کلام ہے جو جادو ہے۔ چنانچہ انہوں نے طواف کرتے کرتے کان میں سے روئی نکالی، واقعی روئی ٹھوس کے گئے تھے، وہ اس کی سننا نہیں ہے، ہاں بالکل قرآن پروف ہو کے گئے تھے، جس کو فائر پروف ہوتے نا، یہ قرآن پروف ہو کے گئے تھے۔ روئی نکالی، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، غور سے سنا کلام کو، نکل گئے، سوچا یار یہ واقعی بڑا عجیب کلام ہے، پھر دوبارہ چکر، پھر آواز آئی، پھر آخر مجبور ہو کے کہنے لگے، بیٹھ گئے اور کہا آپ پڑھتے کیا ہیں ذرا سنائیے۔ اللہ اکبر، نبی کائنات نے قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کرنا شروع کی، آیتیں پڑھتے جاتے تھے، طفیل بن عمر الدوسی یا عمر بن طفیل الدوسی کی کائنات دل کی دنیا تک بدلتی جاتی تھی۔ آخر بندہ جب اٹھتا ہے تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ۔ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی آدمی کا عام یا خاص کسی راجہ مہاراجہ کسی کا بھی کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ اس دنیا کا کلام ہے ہی نہیں۔ اللہ، یہ قرآن یہ جو پڑھتے ہیں جو سمجھتے ہیں اس کے اندر یہ پوری دنیا کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے، مسلمان تو، اور مسلمانوں کی حفاظت بھی، مسلمانوں کے ذمہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی نہیں دی ہے اللہ رب العزت نے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور انشاءاللہ قیامت تک اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، یہ وہ روشنی ہے، یہ صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، ایک ہے ذات اللہ کی اور ایک ہے اللہ کی صفت، اللہ سننے والا ہے صفت ہے، اللہ دیکھ رہا ہے صفت ہے، اللہ بولتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ صفت ہے، یہ کلام اللہ کی صفت ہے، یہ کلام اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت پر انگلی اٹھانے والا بالکل ویسے ہی ہے جیسے اللہ کی ذات پر انگلی اٹھانے والا ہو، اللہ کی صفت کا انکار کرنے والا اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا ہو، وہ کذب
وہ کلمہ پڑھے، وہ نماز پڑھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، لیکن اگر کسی نے اللہ کی صفت پر حرف گیری کی، انگلی اٹھائی، تو یہ نہ سمجھو کہ اس کا نام عبداللہ، عبد الرحمن و فلانا ڈھکانا ہو تو مسلمان، نہ، وہ کافر ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے، اس کے ایک حرف کا انکار کرنے والا کافر۔ اس کے دشمن ہر دور میں رہے ہیں، قرآن کو مٹانا، قرآن کو جلانا، آج بھی آپ دیکھیے پاگل ہیں، دیوانے ہیں، عقل نہیں ہے، خرد نہیں ہے، سمجھا نہیں انہوں نے قرآن، حالانکہ یہ قرآن انہی کے لیے، ان کے لیے نازل، کاش وہ پڑھتے، کاش وہ سمجھتے۔ عزیزان گرامی، یہی کچھ حادثات ہر دور میں رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آزمائش ہے یہ ہم سب کی۔ کل رات کو عجیب و غریب حالات سے میں دوچار ہوا، اچانک فیس بک کے اوپر چیز وائرل ہوئی، کسی نے بھیجی، بلکہ کسی نے مجھے وہ ویڈیو بھیجی اور کہا کل آپ کا خطبہ اس موضوع پہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ میں نے وہ ویڈیو سنی، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا اعوذ باللہ، استغفر اللہ، چو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی۔ اگر مسلمان ہی بنام نام نہاد ہی صحیح، دنیا اسے مسلمان سمجھتی ہے، لیکن اگر وہ خود سے ہی اپنے اسلام کا انکار کرے تو بات الگ ہے، لیکن دنیا اسے سمجھتی ہے۔ اگر اس قرآن کے خلاف مسلمان ہی آواز بلند کرنے لگے تو پھر آپ سوچ لیں کہ وہ کیسا مسلمان ہوگا۔ بھارت کی سرزمین پر ایک شخص، اس کا نام لینا کوئی ضروری نہیں، جب جانتے ہیں واٹس ایپ سے جانتے ہیں، بدقسمتی سے وہ ایک مخصوص فرقہ شیعہ کے وقف بورڈ کا چیئرمین بھی ہے، ہندوستان کے کسی ایک اسٹیٹ کا۔ اس نے کل سپریم کورٹ میں کہا کہ میں نے ایک لپ ڈالی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ اس کے اندر 26 آیتیں ہیں جو لوگوں کو دہشت گردی سکھاتی ہیں، لوگوں کو ٹیررسٹ بناتی ہیں، لوگوں کو آتنکواد بتاتی ہیں، اور مدارس کے اندر مولوی علماء اس کو لوگوں کو پھیلا کر کے دہشت گرد بناتے ہیں، جو ملک بھارت کے لیے بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ اس لیے ہم سپریم کورٹ کے جج سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ 26 آیتیں قرآن کریم سے نکال دی جائیں۔ مجھے تو ہنسی بھی آئی اور افسوس بھی ہوا، اور کہتا کیا ہے کہ اصل میں قرآن کے بینڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ صرف 26 وہ آیتیں جسے ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے طاقت کے بلبوتے پر اس کے اندر امینڈمنٹ کیا، تبدیلی کری، اور لوگوں کو آتنکی بنانے کے لیے، دہشت گرد بنانے کے لیے ان آیتوں کو زبردستی اللہ کا نام دے کر اس میں ٹھونس دیا۔ میں نے کہا یار یہ انسان واقعی پاگل ہے، عقل ہے، اس کو منسٹر کس نے بنا دیا؟ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ قرآن کوئی ایسی کتاب تو نہیں ہے، قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کہا کہ لو تقول علینا، اے میرے نبی اگر آپ نے بھی ہماری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو ہم نے نہیں کہی تو ہم تیری شہ رگ کاٹ دیں گے۔ تیری شہ رگ کیا کر دیں گے؟ کاٹ دیں گے، اور ڈبل عذاب دیں گے تجھے۔ کس کے بارے میں اللہ نے یہ بات فرمائی؟ کون ہے یہ شخصیت؟ حضرت کائنات میں اللہ کے بعد سب سے عظیم شخصیت، ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر میری طرف اس قرآن میں تو نے ایسی بات کہی میری طرف منسوب کر کے تو ہم تیری شہ رگ کاٹ دیں گے، ختم کر دیں گے، اور دوہرا عذاب۔ اللہ اتنا مجبور ہے کہ ابو بکر اس میں امینڈمنٹ کریں اور اللہ خاموش رہے؟ نبی کے اضافے پر، کمی پر تو اللہ ان کی شہ رگ کاٹ دے، اور ابو بکر صدیق نے امینڈمنٹ کری، انہیں معاف کر دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب نے کری، انہیں معاف کر دیا۔ سیدنا عثمان نے کری، انہیں معاف کر دیا۔ اچھا یہ حضرت علی کا نام نہیں لے رہا۔ ہم نے کہا یہ ہے کون؟ تو جب اس کی جنم کنڈلی لکھنؤ سے پتہ چلی، لکھنؤ والے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، تو پتہ چلا یہ وہاں کا سپوت یا کپوت بیٹا ہے، وہ اس کی ماں نے اسے قرآن نہیں سکھایا ہوگا، تو یہ رافضی شیعہ ہے، یوز کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑے مینڈ اس کو یوز کر رہے ہیں، ہمیں کوئی اس پہ وہ نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کے اوپر کوئی بہت مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کچھ۔ کیوں؟ یہ اپنی موت خود ہی مرے گا، یہ سڑ کے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔
انشاءاللہ، کیونکہ یہ اللہ کے کلام کے اوپر حرف ڈالنا، اللہ کے کلام کے اوپر تہمت لگانا. اور یہ شیعہ بھی نہیں ہے مذہب شیعہ کا لیڈر ہے بھائی. لیکن یہ عجیب شیعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی بزدلی کا الزام لگا رہا ہے. شیر خدا جن کا لقب اسد اللہ الغالب جن کو کہا جاتا تھا، جن کے نام کی تلواروں کے نام رکھے جاتے ہیں ذوالفقار، حیدر کرار، نبی کائنات کس پر فخر کریں جو ہمارا علی ہے. حسنین کے باپ فاطمۃ الزہرا سراپا پیکرے شرم و حیا، سیدۃ نساء الجنہ، جنت کے عورتوں کی سردار، ان کے شوہر نامدار ہیں حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ. کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے. نبی اپنی زبان مبارک علی کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے. کیا شرط ہے؟ یہ ناپاک ان کا بھی نام کیوں نہیں لے رہا پتہ ہے؟ اس کو دشمنی سیدنا ابو بکر سے ہے، سیدنا عثمان سے ہے، سیدنا عمر سے ہے، سیدنا علی سے بھی دشمنی. کیا کہنا چاہ رہے ہو تم کہ حضرت ابو بکر صدیق نے طاقت کے زور پر 26 آیتیں اس کے اندر ڈالی اور حضرت علی خاموش رہے؟ کفر ہوتا رہا، قرآن میں امینڈمنٹ ہوتا رہا، قرآن میں تحریف ہوتی رہی، تبدیل ہوتی رہی. تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی اتنے بزدل تھے، اتنے کمزور تھے کہ وہ حق کی آواز. آج کے زمانے میں ہم جیسے چھوٹے، ہم جیسے کمزور، ہم جیسے نہت تھے، ہم جیسے بے نام و نشان لوگ، اگر کوئی قرآن کے کسی ایک لفظ کو تبدیل کرتا ہے، ہمارا عام قاری یا حافظ پیچھے کھڑا ہوا امام وقت بھی اگر غلطی کر بیٹھتا ہے تو وہ ٹوکتا ہے کہ یہاں علا نہیں یہاں الا ہے، یہاں واو نہیں ہے یہاں فا ہے. ٹوکتا ہے کہ نہیں ٹوکتا؟ امام وقت کو ٹوکتا ہے، امام حرم کو ٹوک سکتا ہے، بادشاہ وقت کو ٹوک سکتا ہے. یہ کون سے علی تھے کہ ابو بکر نے 26 آیتیں ڈال دی اور حضرت ابو بکر اور حضرت علی خاموش رہے؟ پھر دور فاروقی آیا، انہوں نے بھی 26 آیتیں ڈالی وہی، پھر بھی خاموش رہے. بولو یہ حضرت علی کی عزت ہے، محبت ہے حضرت علی سے، یا حضرت علی کی توہین ہے؟ بولو مسلمانوں. اور میں کہتا ہوں صرف ابو بکر نہیں، صرف عمر نہیں، صرف عثمان نہیں، صرف تنہا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے والا مسلمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا. کافر ہے وہ، خبیث بدباطن ہے وہ، بدکار نابکار ہے وہ، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی آئے، پھر بھی چپ. کیا مصلحت تھی مجھے بتاؤ؟ خاموش. اور تو اور ہے، ان کا بھی زمانہ آیا نا خلافت کا، خلفائے اربعہ میں سے چوتھے خلیفہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے. کیا انہوں نے اپنے زمانے میں نہ کوئی طاقت تھی نہ کوئی پاور تھا؟ ان کو سب پاور عالم اسلام کا حاصل تھا. سلطنت اسلامیہ کے اکیلے فرما روا حکمران خلیفہ تھے، امت مسلمہ ان کی خلافت پر متحد. انہوں نے کیوں نہیں یہ 26 آیتیں نکال دیتے؟ یہ پدی کیا پدی کا شوربہ، جس کے حسب، میں کہتا ہوں حسب نسب کا بھی پتہ نہیں، کوئی انکار کرتی بھائی. ابے کہنے سے کچھ ہوتا ہے؟ تیرے کہنے سے یہ ہوگا کہ 26 آیتیں نکال دو؟ ہم کہتے ہیں، ہم اگر یہ کہیں کہ متعے کی اولاد کی بات نہ سنو تو میں مجرم ہو جاؤں گا. الغرض رات کو تقریباً 1:30-2 بجے تک میں میسجوں پہ میسجز کرتا رہا، بہت سارے احباب. مجھے وہ 26 آیتیں بتاؤ، رب کعبہ کی قسم ہے سورج بعد میں نکلے گا، اس کا جواب میں ابھی ریکارڈ کر کے بھیجتا ہوں، مجھے بتاؤ. ابھی تک وہ 26 آیتیں تو نہیں آئی ہمارے پاس. کسی نے کہا وہ پارلیمنٹ میں ہے، کسی نے کہا وہ فلانے آ جائے گی. بہرحال لیکن الحمدللہ لوگوں نے جواب دینا شروع کر دیا صبح ہی سے. میں نے بھی موڈ بنا لیا کہ آج آپ کی خدمت میں بھی یہ بات رکھوں گا.
کہ کوئی بھی شرارت بدماشی کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں. علماء موجود ہیں، اہل علم موجود ہیں الحمدللہ، وہ ایسے پدی کے شوربوں کا جواب دینا جانتے ہیں اور ایسے لوگوں کو منہ بھی لگانا نہیں چاہتے، اور غیر مسلمین بھی اس کی حقانیت اور حقیقت کو سمجھتے ہیں. ایسی بات بھی نہیں، قرآن کوئی ڈھکی چھپی کتاب نہیں آج. لیکن ایک بات یاد رکھو، خیر وہ بات میں ابھی بعد میں بتاؤں گا، یہ تو سمجھ لو سب سے پہلے حضرت علی کی توہین ہے اس میں کی نہیں ہے. پھر یہ کہے گا شیعہ، یہ رافضی نابکار ہے. اور حضرت علی کے بعد خلافت حضرت حسنین کو ملی، حضرت حسن کو ملی، تو حضرت حسن نے کیوں نہیں درست کی؟ اور حبر الامہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے قرآن کے علم عطا کرنے کی، مفسر اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اور خود نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، جو شیعوں کے دوسرے امام مانے جاتے ہیں. 12 اماموں میں سے دوسرے امام حضرت علی کے بعد مانے جاتے ہیں یا تیسرے مانے جاتے ہیں. انہوں نے کیوں نہیں قرآن کے اندر تبدیلی کری؟ کیوں اتنی 26 آیتیں نکالی؟ ان کو کیا تکلیف تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیعوں کا بھی رہبر رہنما لیڈر یا ان کے حق میں نہیں ہے، یہ دشمن ہے قرآن کا. یہ کون ہے؟ ہاں، یہ قرآن کا دشمن ہے، اور جو قرآن کا دشمن ہو وہ رحمان کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے. اور جو اللہ کا دشمن ہے ہم اسے کچھ نہیں، ہم اللہ ہی کے حوالے کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے اللہ، یہ جمعے کا وقت ہے، منبر رسول ہے، مومنین موحدین بیٹھے ہیں، اے اللہ تیری مرضی ہے، تو اسے چاہے ہدایت دے یا اسے چاہے ہلاک فرمائے، بس اس کے شر اور فتنے سے دین اسلام کی حفاظت فرما، مومنین کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس کے شر و فتنے سے دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرما. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، قرآن امن و شانتی کا دین ہے، امن و شانتی کی آیتیں ہیں. قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو. اس کو ہم کیا کہیں؟ ایسے تو بہت سارے بھونکنے والے بھونکتے رہے، چلے گئے، چلے جائیں گے. یہ بھی اللہ ان سے نپٹے گا، اللہ ان سے نپٹے. ہم تو مجبور ہیں، ہمارے پاس نہ ہتھیار ہے نہ ہمارے پاس کوئی کچھ ہے. اللہ ان سے نپٹے گا، اللہ ان سے نپٹے گا. اور یہ قرآن یہ کوئی بھارتی کتاب ہے؟ یہ بھارت کی کتاب ہے؟ کس کی کتاب ہے؟ کس کو ہمت ہے؟ اب کوئی پاگل ہو تو اس کے اندر کچھ بھی کرے اپنے مرضی سے. رشیا نے کیا تھا، رشیا نے کیا تھا، پابندی لگائی تھی. پتہ ہے 5 جمہوریوں کا مشترکہ وہ اکیلا لیڈر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاش کر دیا اپنے ان بندوں کے ہاتھوں سے جو بندے نہتھے تھے، جن کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہیں تھا. افغانستان جیسا ملک صحراؤں کا، پہاڑوں کا سر مارتا رہا، بھاگنے پر مجبور ہوا. اللہ نے جورجیا کو بھی، اللہ نے کرغزستان کو بھی، اللہ نے جتنے 5-6 جمہوریائیں تھیں سب کو اللہ نے اس سے آزاد فرما دیا. مسلمانوں، جب بھی کوئی آندھی طوفان اسلام کے خلاف چلتے ہیں تو اس میں ہمیں اللہ سے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے، اور ہمیں قریب ہونا چاہیے، اور اللہ کی عبادت و بندگی میں اپنی دن اور رات لگانے چاہیے، اپنی زندگیوں کو کھپانا چاہیے، اپنی کمائیوں کو کھپانا چاہیے، اپنے اوقات کو قرآن کے پڑھنے اور اپنے آپ کو اس کے مطابق سجنے اور سنورنے کا. کل رات ہمارے ملکوں کے اندر جو دھما چوکڑی مچائی گئی شب معراج کے نام پر، جشن معراج، اور مولویوں نے گلے پھاڑے، ان کے کلیجوں میں درد نہیں ہوا کھاتے ہوئے کہ قرآن کے خلاف کتنی بڑی سازشیں کری جا رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. یہ سارے اعمال بدعتیوں کے اعمال قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں. اسی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر یہ جوتے چپل کجڑے خسرو چوڑے چماروں کے ذریعے سے تمہارے اوپر یہ عذاب لاتا ہے. سدھرو. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں یہ تمام سب خرافات جو آج شب معراج کے نام پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج 27 رجب کو ہوئی، یہ جو روایت ہے یہ روایت بذات خود جھوٹی ہے، ثابت ہی نہیں.
اما سال کا پتہ نہیں، مہینے کا پتہ نہیں، تم نے تاریخ کے اوپر. یہ سب شکم پرور ملاؤں کی اپنی خود ساختہ دین ہے، مذہب ہے، گڑا ہے. یہ قرآن کے خلاف بغاوت ہے، حدیث کے خلاف بغاوت. ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، قرآن کو ہم نے چھوڑا، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے اور ہو رہے ہیں. اس لیے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، اپنے بچوں کو اس کا حافظ بناؤ. قرآن کے لقد یسرنا القرآن للذکر، ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے. اپنے بچوں کو حافظ بناؤ. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بناؤ گے، حافظ بناؤ گے، اللہ کی راہ میں ڈالو، ان کو حافظ بناؤ. اور اگر اولاد نہیں ہے تو جو لوگ غریب اور مسکین ہیں ان کے بچوں کو لے کر کے انہیں اپنے پیسوں کے ذریعے حافظ بناؤ. وہ الف پڑھے گا، 10 نیکیاں اسے ملیں گی تو 10 نیکیاں تمہیں بھی ملیں گی. وہ لام پڑھے گا، 10 نیکیاں اسے ملیں گی تو 10 نیکیاں تمہیں بھی ملیں گی. وہ میم بھی پڑھے گا تو 10 نیکیاں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا. قبر میں سوئے رہو گے، اس کی نیکیاں تم کو پہنچتی رہیں گی. قرآن پڑھو گے، قرآن کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہاری حفاظت، تمہارے آل اولاد کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، قرآن کے ان دشمنوں سے آگاہ رہیے. یہ کسی کے بھی نہیں ہیں، یہ صرف اپنی کرسیوں کے دلال ہیں، یہ ذلیل ہیں، یہ رسوا ہیں، یہ اپنی پارٹیوں میں بھی ذلیل و رسوا ہیں. یہ بات یاد رکھیے، کیونکہ اسی پارٹی کا پرائم منسٹر جھوٹ ہی صحیح، گپ ہی صحیح، لیکن اس نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی آنے والی نسلیں، مسلمانوں کے بچے ایک ہاتھ میں قرآن لے کے چلیں اور ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ لے کے چلیں. کچھ بھی ہو. یہ کون بول رہا ہے؟ وہ جب سنے گا کہ اعلیٰ حضرت یہ فتویٰ صادر فرما رہے ہیں، خیر وہ تو اللہ جانے، اللہ کرے گا جو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نپٹے ان سے انشاءاللہ. میں آخری بات، خلیج میں، پورے خلیج میں کروڑ غیر مسلمین رہتے ہیں. میں ہندو کا نام نہیں لیتا کیونکہ میں مانتا ہی نہیں کہ کوئی ہندو ہے. ہندو تو ایک کیپٹلزم بنانے کے لیے، الو بنانے کا ایک لفظ ہے، الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے. اور بعد میں تم یادو جی ہو، تم سنگھ جی ہو، تو فلانے جی ہو، تو فلانا فلاں ہو، تو فلانا. یہ تو صرف کمیونٹی ایک لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اس لیے میں لفظ ہندو نہیں استعمال کرتا ہوں. غیر مسلم، نان مسلمز، اس میں کرسچن بھی ہیں، اس میں جین بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، سب ہیں. کتنے لوگ خلیج میں رہتے ہیں. بعض لوگ جاتے ہیں دبئی، کہتے ہیں یار وہاں تو صرف سکھ ہی سکھ نظر آتے ہیں، انڈین ہے کہ نہیں. مجھے ایک بات بتاؤ، جاؤ، چیلنج ہے پورے، مجھے بات بتاؤ، یہاں کا بچہ قرآن پڑھتا ہے، سعودی عرب ہو یا خلیجی ممالک کے اندر جو بھی عرب رہتے ہیں، بچہ قرآن پڑھتا ہے، پڑھتا کہ نہیں پڑھتا؟ اور حفظ کروانے کی، اور وہ ہمارے ملکوں ہی کی طرح نہیں پڑھتا کہ صرف رٹو طوطا بن جاتا ہے، نہیں، بلکہ اس کے معنی اور مفہوم بھی سمجھتے ہیں. ہماری چھوٹی سی بچی قرآن یاد کرتی ہے، یا قرآن کا درس ہوتا ہے، جب آن لائن میں بیٹھا رہتا ہوں تو وہ مدرسہ، اللہ اسے جزائے خیر دے، وہ باقاعدہ ایک ایک حرف کے معنی بچوں کو بتاتے ہیں. میں اسی سے اندازہ لگاتا ہوں کہ ہم اس عمر میں تو چڈیاں پہن کے گھومتے تھے، اور یہ میری بچی جو ہے تفسیر پڑھ رہی ہے، مدرسہ اسے قرآن کی تفسیر بتا رہی ہے، کہ معنی بتا رہی ہے کہ حرف کے. یہ وہ عرب، میں نہیں جانتا کہ کسی سعودی نے اس بنیاد پر، یا کسی خلیجی نے اس بنیاد پر، جاؤ بھارت کے تمام انٹیلیجنسوں کو، بھارت کے تمام ملکوں کو، امریکہ، یورپ، جاپان، ایران، کہیں بھی، مجھے بتاؤ اس بنیاد پر کہ یہ مسلم نہیں ہے، کسی کو قتل تو بڑی دور کی بات رہی، کسی کو تھپڑ مارا. قرآن دہشت گردی سکھاتا ہے. یہاں کسی کو مارنا کتنا آسان ہے، کوئی مشکل ہے؟ بولو. کسی بھی غیر مسلم کا خون اس بنا پر کہ وہ ایمان نہیں لایا، قرآن نہیں پڑھتا، یا اس بنا پر کہ وہ دہشت، کسی نے کبھی گرایا ہے؟
کوئی مائی کا لال نہیں شواہد پیش کر سکتا، ایک دلیل بھی نہیں، جبکہ یہ ان کا ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے۔ بولو۔ اور اس ملک کے اڑوس پڑوس کے حوالے دوں تو شاید پرچیاں کٹنی شروع ہو جائیں، اس لیے ضرورت بھی نہیں ہے، سب سمجھتے ہیں الحمدللہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، مسلمان نے کبھی دہشت گردی نہیں کی، مسلمان نے کبھی کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ جو تم تاریخ میں دیکھتے ہو اس کی ایک ہسٹری ہے، کس قانون میں ہے دنیا کے کہ تمہارے گھر میں کوئی گھس کے آئے اور تم اسے جھپیاں مارو پپیاں لو، تمہیں چھرے مارے اور تم ان کو عزت دو چائے پلاؤ؟ ہے کسی قانون کے اندر یہ؟ بولو ہے؟ کون سا قانون ہے دنیا کا؟ ٹیٹ فار ٹیٹ۔ تمہارے گھر میں اگر کوئی آ رہا، دنیا کا قانون ہے کہ مار سکتے ہو تم، اگر وہ جرم کی نیت سے، قتل کی نیت سے، چوری کی نیت سے، گھٹیائی کی نیت سے، زنا کی نیت سے مار دو، اس کے اوپر کوئی حد نہیں ہے۔ اسلام کے اندر بھی ہے اور پوری دنیا کے قانون کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ اے میں اسلام نے تو یہاں بھی کہا اگر سوراخ سے تمہارے دروازے میں کوئی جھانک رہا ہے اور تم نے تیر اس کی آنکھ میں گھسیڑ دیا، اس کے اوپر بھی کوئی حد نہیں ہے، کوئی دیت نہیں ہے۔ اور دنیا کا یہ پورا قانون ہے دنیاوی اعتبار سے۔ تمہاری ماں کو کوئی گالی دے، تمہارے گھروں کے دروازے توڑے، تمہارے گھروں میں گھسے، تم اسے چائے اور بسکٹ لے کے اس کی عزت کرو گے؟ بولو۔ یہ جو وزیر ہے اسی نے، اس کو اگر کوئی کچھ ہو تو کیا کرے گا؟ یہ جو دہشت گردانہ زبان استعمال کر کے، یہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ دلال ہوتے ہیں جو ایسے لوتھڑے چھچڑے پھینک کر شکاری بیچارے بھولے بھالے لوگوں کو شکار کرتے ہیں۔ اس کی کرسی ارسی خطرے میں ہے، اس کے اوپر بہت بڑا کیس ہے، اس نے پورے وقف کی زمینیں بیچ کے کھائی ہیں، سی بی آئی کی دھاڑ ہے۔ مجھے پتہ چلا بعد میں، اب یہ کیا کرے؟ پکڑے جائے گا، پھنسے گا؟ کچھ نہیں ہے، چلو موجودہ حکومت کے لیے شیعہ سنی جھگڑا لگاؤ، فرقے پیدا کرو، لڑائی پیدا کرو، لڑائی پیدا کر کے ادھر کسان بھی مورچے پہ بیٹھا، ادھر فلاں بھی ہو رہا ہے، سب کچھ کی طرف سے پورا ملک خطرے میں ہے۔ اس کو ہتھیار بنا کر اختلاف کر کے ڈائیورٹ کرو دماغوں کو۔ اس لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کبھی بھی اس جھانسے میں نہیں آنا، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ ہم کا اللہ کافی ہے، اور اس کے 26 آیتوں نہیں، کسی بھی قیامت تک آنے والے ایک ایک شبہ اور ایک ایک اعتراض کا جواب دینے کے لیے ہمارے علماء ہیں، ہم جیسے طالب علم موجود ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تمہیں کیا ضرورت ہے فکر کرنے کی؟ انشاءاللہ۔ سمجھ میں بات آئی؟ آرام کرو، سو، فکر کرنا، عمل کرو، قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگاؤ، عمل کرو۔ صرف مردوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے یہ قرآن خانیاں پڑھ کے، قرآن خانیاں ہے، ملے کو مت پڑھنے دو قرآن کے، یہ بدعت ہے، یہ خباثت کرتا ہے، یہ اپنے گھر میں قرآن پڑھے، اپنی اماں پر، اپنی ابا پر، یہ حرام ہے، بدعت ہے۔ یہ قرآن خانی کے نام پر ہی حلوے ماڈھے دبانا، معراج کے نام پر، شب معراج کے نام پر شب برات آ رہی ہے، ہر مہینے میں ان خبیثوں نے ایک ایک سے خرافات اس قرآن کے خلاف بپا کیے ہوئے ہیں۔ یہ کم طوفان بدتمیزی ہے، دشمن ہیں یہ بھی قرآن کے، یہ بھی دشمن ہیں اسلام کے، یہ بھی دشمن ہیں حدیث کے۔ کوئی کسی کو کسی کا مذہب کے نام پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے دین نازل فرمایا ہے، مذہب نہیں۔ مذہب ہماری تمہاری ان کی سوچ اور فکر کا نام ہے، اور دین رب ذوالجلال کے نظام اور سسٹم اور قانون کا نام۔ دین اس قرآن کا نام ہے، دین محمد الرسول اللہ کے فرمان کا نام ہے۔ دین تمہارے ہمارے خیالات کا کوئی مجموعہ نہیں ہے، اس لیے اس دین کو تسلیم کرو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین اسلام ہے جو مکمل ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس قرآن کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس قرآن سے محبت کرنے، اسے اپنے سراخوں پہ رکھنے، صرف چوبنے نہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں ہماری آل اولاد کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے ہمیں عزت عطا فرمائے، اور اللہ اسی قرآن کے ذریعے ہمیں رفعت و بلندی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام اسلام اور مسلمانوں کی بلندی اور سربلندی عطا فرمائے۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ
سب کو عزت اور سربلندی عطا فرما، اور اللہ عز و جل سب کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور کافر اور مشرکوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذلیل فرما، انہیں رسوا فرما، ان کے قدموں کے نیچے سے زلزلے نازل فرما، آسمان سے ان کے اوپر قہر کی بجلیاں نازل فرما۔ اے اللہ اسلام اور دشمنوں کو اس دنیا سے نیست و نابود فرما دے مولا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و رفعت عطا فرما مولا۔ اسلام اور مسلمانوں کے جتنے بھی دشمن ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ اے اللہ بارش نازل فرما مولا، اے اللہ بارش نازل فرما مولا، اے اللہ بارش نازل فرما مولا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما مولا۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔